آخر یہ قوم اس نیز تک کیسے پہنچی؟ اس میں سب سے اہم رول ہمارے تعلیمی نظام کا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام انتہائی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جس کا عملی زندگی میں دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اتنے بڑے ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، ان کو اتنی سیلریز دے رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس بیچارے اپنا قیمتی سرمایہ، اپنا قیمتی ٹائم اس امید پہ ضائع کر رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر کے ایک باعزت روزگار کما سکیں۔ جب ہم روزگار کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں اتنا روزگار کہ جو فیئر مواقع وہ ہیں نہیں۔ یہ ایسی سچویشن کیوں پیدا ہوئی کہ جب ایک طالب علم یونیورسٹی جاتا ہے، کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، تو یہ چیزیں وہ لرن کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں کہیں بھی اپلیکیبل نہیں ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے پڑھایا جا رہا ہے یہ میرے لیے درد سر اور بوجھ، اور اس کا مجھے عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کا عملی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، اور اپنے لیے کچھ آسانی اور اپنے لیے کچھ فرحت بخش لمحات تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام انکمپیبل ہے، اور وہ بے کار، بے مروت، بد اخلاق اور بد تہذیب شہری پیدا کر رہا ہے۔ انتہائی کنفیوزڈ اور الجھے ہوئے لوگ پیدا کر رہا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس قوم کی باغ ڈور کیسے سنبھالنی ہے۔ میں آپ کو ایک اہم چیز بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ یورپین لوگ کامیاب ہو گئے۔ یورپین لوگ کیوں کامیاب ہو گئے؟ یورپین لوگ اپنا تمام تر جو تعلیمی نظام ہے انہوں نے مشاہدے پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو خیالی ہو۔ وہ ہر بات کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ہر نظریے کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اور ہر تھیری کو وہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ تھیری اس ٹیسٹ پہ، اس ایکسپیریمنٹ پہ پورا اترے، اس کا پرچار کرتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو جائے تو اس کو وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بھی مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم تعلیمی نظام کا نہیں مشاہدہ کرتے، ہم تعلیم کا نہیں مشاہدہ کرتے۔ کیوں؟ مشاہدہ کریں بھی تو وہ تعلیم جو ہے ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے خود بتائیں، کوئی کام ہے اس تعلیم کا جو ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں دی جا رہی ہے؟ تو اس سے اچاٹ ہی پیدا ہوتی ہے۔ اب آبزرویشن کیا ہے؟ آبزرویشن پاکستان میں کیا ہے؟ مائٹ میکس رائٹس، جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے، یہ لوگ آبزرو کرتے ہیں، اور جو ہمارا سوسائٹی ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، وہ اس چیز کو شو آف بھی کرتے ہیں کہ مائٹس میکس رائٹ ہے، کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی بااختیار ہے، اسی کے تمام فیصلے صحیح ہیں۔ اور یہ ہوتا کیا ہے کہ ہر جگہ پہ پاورفل شو آف کرتا ہے اپنے آپ کو کہ ہی از پاورفل، اور وہ تمام چیزوں کو بائی پاس بھی کرتا ہے، چاہے سڑک پہ وہ ہو، کورٹ میں ہو، کالجوں میں ہو، یونیورسٹیوں میں ہو، یا عملی لائف میں۔ وہ اس چیز کا عملی مظاہرہ کرتا ہے کہ طاقت ہی اصل سرچشمہ ہے آپ کا، طاقت ہی سے آپ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ اصول و ضوابط، قواعد، رول، وہ سب کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ یہ لوگ سارے پاکستانی اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جب اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات ان کے دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، ان کے اندر وہ ریزسٹنس جو کسی بھی ناحق یا حق تلقی کے خلاف پیدا ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں، میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارا تعلیمی نظام آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اور یورپ کا تعلیمی نظام مشاہدے کی بنیاد پر ہے۔ وہ ہر ایکسپیریمنٹ کی، وہ ہر نظریے کی، ہر تھیری کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ اگر وہ نظریہ صحیح نکلتا ہے ٹیسٹنگ کے بعد، ایکسپیریمنٹس کے بعد، تو اس کا پرچار کرتے ہیں یا اس کو رد کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں آپ کو بغیر کسی پلاننگ کے نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ کبھی آپ کا اردو میں ہو جاتا ہے، کبھی انگلش میں ہو جاتا ہے، کبھی آپ اینیمل پلان پڑھ رہے ہیں، کبھی اینیمل کنگڈم آپ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نے ڈاکٹر ایک بچے نے بننا ہی نہیں ہے تو اس کے دماغ میں یہ فضولیات ٹھوسنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہمارے پاس پلاننگ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں نے جانا کہاں ہے اور ہم نے کیا کرنا۔ خیر وہ بات میں آپ کو سمجھا دوں کہ یورپ کے لوگ کیوں ہم سے آگے ہیں۔ وہ عملی مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے کہ
کووڈ کے دنوں میں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے پھیلتا ہے، وہ ساری انسٹرکشن ہم تک آئیں، باقی بیماریاں ہیں ان کا بھی وہ مشاہدہ کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ ہم لوگ رٹا دیتے ہیں کہ آپ نے رٹا لگا لینا، آپ نے یہ سوال کر لینا، اس سے آپ کی بہتری ہو جائے گی۔ اس تعلیم کا عملی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ تعلیم کا مقصد تو مسائل کو حل کرنا اور زندگی کو آسان بنانا، بلکہ ہماری تعلیم ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اتنے ٹیچرز آئے ہوئے ہیں، اتنی سیلریز وہ لے رہے ہیں، اسٹوڈنٹ اتنا قیمتی ایسٹس اپنا ضائع کر رہے ہو، بدلے میں مل کیا رہا ہے؟ کنفیوژن، الجھن، لالسنس۔ آخر ایسی وجہ کیا ہے؟ آپ غور کریں مشاہدے پہ، اصل چیز ہے مشاہدہ۔ پاکستانی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کا سلیبس پریکٹیکل زندگی میں ناکام ہے۔ آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور سلیبس ہے وہ کس حد تک ماڈرن ایرا کی جو ضروریات اس کو پورا کرتا ہے، سب کہیں گے کہ بالکل ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ اس کی بہتری یا وہ نہیں کرتا۔ اب پاکستانی بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ کہ پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ میکس رائٹس، مائٹ از رائٹ۔ جو طاقتور ہیں ان کے فیصلے سب ٹھیک ہیں، وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں سڑکوں پر، وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی عملی زندگی میں، وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں عدالتوں میں، وہ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں باقی حلقوں میں۔ اور جب پاکستانی عوام یہ مشاہدہ کرتی ہے کہ طاقتور کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو کمزور ہے اسے دبا دیا جاتا ہے، اس کے حق تلفی کی جاتی ہے، اسے کوئی رائٹس نہیں دیے جاتے، تو وہ اس بات کو آبزرو کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اس بات پہ کامل یقین کر لیتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے ہی طاقتوروں کا، تو اس میں قانون کی کوئی عزت نہیں ہے، لا لیسنس ہے، تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدے کے بعد ان کے اندر جو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے برائی کے خلاف وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک میں کوئی کسی کو روکتا نہیں ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، کوئی کسی کی ٹریننگ نہیں کرتا کہ آپ نے صحیح راستے پر چلنا، کیونکہ سب ہی جو اللاجیکل چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، جو غیر اخلاقی حرکات ہیں، سب نوٹس کر رہے ہیں، سب مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجود ہے اور ان پر اتنا کوئی ریئیکشن بھی سوسائٹی کی طرف نہیں آتا۔ اور جو طاقت کا عنصر ہے وہ اس بات کو مشاہدہ کر چکے ہیں کہ طاقتور ہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو تعلیمی حلقے ہیں، جو ادبی حلقے ہیں، جو فن اور آرٹ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کیونکہ آبزرویشن انہوں نے کی ہے۔ آبزرویشن کس کی ہے؟ مائٹ میکس رائٹ۔ اب ہم نے اس آبزرویشن کو غلط ثابت کرنا ہے کہ نہیں، نو از ابو لا، اور جب تک اس پوائنٹ کی کہ نو ون از ابو لا، قانون کے سامنے سب برابر ہیں، تب اس چیز کا مشاہدہ پاکستانی قوم کو ہو جائے گا تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ابھی جو وہ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ مائٹ میکس رائٹ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔